یوسف اور احمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک یروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ ہلالی پرچم نصیب نہ ہوگا وہ رخصت پر نہیں جائیں گے۔ جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم پر آخری حملے کی تیاری کر رہا تھا، بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو رخصت پر گئے ہوئے تھے واپس آئے، اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑھا اور تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی نے کہا، میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر بھیجا تھا، وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی تھی۔ آپ کا بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، آپ کی بیوی کی تیمارداری کر رہی ہے۔ یوسف نے اپنے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، خدا آپ کو جزا دے، اور پھر دوبارہ خط دیکھنے میں منہمک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد یوسف تنہا اپنے خیمے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے مختصر سے خط کے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے، میرے آقا، میرے شوہر، بہت انتظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی۔ میں قدر علیل ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی۔ واقعہ یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہو۔ اپنا عہد پورا کیجیے۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے۔ طاہر بہت خوش ہے اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ یوسف خیمے میں ٹہلتے ہوئے الفاظ بھی آہستہ آہستہ اور کبھی بلند آواز میں دہرا رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز اور بھی سست ہو رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ دو مختلف خیالات، دو مختلف امنگوں اور ارادوں کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے سامنے دو پرائز تھے، ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے پہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ بیمار تھی، اور خط کے تسلی آمیز لہجے کے باوجود وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت مخدوش ہے، ورنہ وہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیمارداری کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ اسے گھر پہنچنا چاہیے۔ وہ خیالات کے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد پہنچتا اور اپنے مقام میں داخل ہوتا۔ زاہدہ تم کیسی ہو؟ میں آ گیا ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی اور بے قرار ہو کر کہتی، آپ کیا یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو چکا ہے؟ یہ سوال تصور کے گھوڑے کے لیے تازیانہ ثابت ہوتا اور بغداد کے پرامن گوشے سے لوٹ کر یروشلم کی رزم گاہوں میں پہنچ جاتا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بلند آواز میں کہتا، میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں اپنے ساتھ یروشلم کی فتح کی خبر لے کر جاؤں گا۔ اور وہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا، قلعے کی دیواریں توڑتا، صلیب کے نشان اکھاڑتا اور ہلال کا پھریرا اڑاتا ہوا قلعے کے آخری برج تک پہنچ جاتا، اور فتح کا نعرہ بلند کرتے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے سوار رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور بغداد پہنچ جاتا۔ اپنے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتا اور بھاگ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا، میری جان، میری روح، میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے، اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نہیں جاؤں گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف، بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں، تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟ بیوی کا خط آیا ہے؟ یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم پریشان؟ خیریت تو ہے؟ وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، تمہیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ پڑھ لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوش خبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بے تابی سے سوال کیا، کیسی خوش خبری؟ کیا یروشلم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، ہم پرسوں یروشلم کی پسیل توڑ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم ایک ہفتے کے بعد بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟
احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا، اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔ کس رسالے میں ہے؟ وہ خراول فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں، اگر جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں۔ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یروشلم پر یلغار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمانڈ ڈال کر قلعے کی پسیل پر چڑھتے دیکھا، وہ یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈال رکھ کر اپنی بچاؤ کر رہا تھا۔ پسیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ پسیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف پسیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ سلطان اپنے جنرل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہے۔ چند مجاہد پسیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہا تھا، نوجوان، میں تمہیں خراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ اس نے پسیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں گیا؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھیے، یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک طرف سے نشان صلیب سرنگوں ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا ولی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے، دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشانات تھے۔ احمد اسے اپنی چاہ گل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کی ذرا کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں شہر کا ولی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے، اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بلاخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کی بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، زاہدہ یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر تم بغداد جاؤ
اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا اس کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اپنا بیٹا تو میں سونپا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور خفیف سی آواز میں دہرانے لگا، زاہدہ میں آ گیا ہوں۔ یروشلم فتح ہو گیا، میں فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کیا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو، میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں۔ اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ احمد بن حسن نے کہا، میں تیار ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے لیے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لے جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ گھوڑا تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور اپنے چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں۔ یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، ان میں بے قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا خیر نام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینہ کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا، ایک سپاہی۔ یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا، بعد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے دینا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زاد راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی اور حسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب حسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑی اور کہا، غازی ابا، غازی ابا۔ احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا ابا شہید کہو۔ ابا۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید؟ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنی استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا چاہتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اس قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن سہیر کے بچے کو لے کر مدینہ کی روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینہ کے انصار کی روایت پر عمل کرو گی۔
دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ نے پوچھا، سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن نے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سنہرا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ پر گزارش نہ کیا۔ مدینہ کے علماء اور فنون حرب سے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سیدہ کو اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکست کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبائی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسے دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا، تم اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہے۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ بعد احمد بن حسن واپس آئے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سیدہ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب علیہ السلام کے باقی شہروں کی طرح مدینہ کے لوگ بھی علیہ السلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک اندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینہ سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینہ میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سارے 10 مجھے زید سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا اس نے وعدے کی تجدید کرتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر نہایت درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تمہیں طاہر کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، مجھے ڈر تھا کہ اب بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔
ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بیڑے چڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟